اسی ماہ کے 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ یعنی بقرعید منائی جائے گی۔ بقرعید میں قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے اور قربانی کو لے کے کرناٹک میں بہت سارے گائیڈ لائنس ہیں۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہم آج پہنچے ہیں سنی دعوتی اسلامی بنگلورو کا مرکز گووند پور میں پہنچے ہیں۔ یہاں مسجد غریب نواز میں مولانا عظمت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا، بقرعید کو لے کے جو ہے بہت سارے کنفیوژنس ہیں۔ قربانی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، بڑے جانوروں میں بہت سارے پابندیاں ہیں، تو اکثر جگہ پہ بڑے جانوروں کی قربانی نہیں ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں یا متوسط طبقے کے لوگ ہیں جو قربانی شیئرنگ میں دیا کرتے تھے بڑے جانوروں کی، ان کے لیے بکرا خریدنا بہت مشکل ہے کیونکہ بکروں کی قیمت بھی بڑھ چکی ہے۔ تو اب عام لوگ کیا کریں؟ جو حضرات قربانی کر رہے ہیں، چونکہ وطن کے جو ہے گائیڈ لائنس اور حالات کو دیکھتے ہوئے اگر یہاں کی حکومت نے اگر بڑے جانوروں پر پابندی لگائی ہے اور آپ اس کے ساتھ اگر بڑے جانور کی قربانی کرنے جاتے ہیں، چونکہ مشترکہ قربانی میں بہت سارے لوگ ہر سال حصہ لیتے تھے اور آسانی سے وہ قربانیاں ہو جاتی تھی اور ان کا واجب ادا ہو جاتا تھا۔ اگر آپ کو اس معاملے میں دقت ہے تو دوسرے اسٹیٹس میں جہاں پر تھوڑی سہولت ہے تو آپ اپنا شیئر وہاں بک کر کے اتھینٹک طریقے سے، جہاں پر آپ کو اطمینان ہو، وہاں پر آپ بک کروا کر کے اپنا حصہ لے کر کے آپ اس کو اپنا وکیل بنا کر کے آپ وہ اپنی قربانی کروا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر وہاں بھی آپ کو سہولت نہیں ہے اور قربانی کے دنوں میں آپ کو ایک چھوٹا بکرا جو جانور ہے خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ پر قربانی اس وقت واجب بھی نہیں ہوگی، چونکہ قربانی کا وجوب اسی پر ہو کہ جو جانور خریدنے کی طاقت رکھ سکتا ہے۔ چونکہ اب اس وقت یہاں پر کرناٹک وغیرہ میں قربانی کرنے جائیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا کہ جانور خریدو، پھر پکڑا جائے، پھر مسئلہ ہوگا، پھر پنشمنٹ، یہ وہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس سے پرہیز ہی کریں، اور اگر آپ کو سہولت ہو تو جیسے میں نے بتایا کہ اور اسٹیٹس میں اگر سہولت ہے تو وہاں آپ اپنا شیئر بک کروا لیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اگر وہاں ویسا بھی نہیں ہے اور قربانی کے دنوں میں آپ بکرا خرید نہیں سکتے تو آپ پر وہ واجب ساقط ہو جائے گا۔ آپ قربانی نہیں دیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے اس وقت۔ بالکل، کیونکہ بکرے کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 15 سے 20 ہزار ہو گئی ہے، کیونکہ بڑے جانور کی قربانی کم ہونے کی وجہ سے اس کا قیمت بڑھی ہے۔ مولانا، سوال یہ ہے کہ بہت سارے جو قربانیاں جو آرگنائز کرتے ہیں، جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ گوشت کو جو ہے وہ وہیں تقسیم کرنے کا بھی کانسیپٹ ہے، تو وہ کہاں تک صحیح؟ شریعت مطہرہ میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر مشترکہ قربانی ہے تو تقریباً 7 حصے اس میں ہوتے ہیں، تو اب اس میں 7 حصے ہوتے تھے، سب اپنا اپنا حصہ لیتے تھے۔ جب اپنا حصہ ہمیں مل جاتا تھا تو شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا کہ تم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، شریعت نے یہ بھی حکم دیا کہ وہ سارا گوشت، اگر بال بچوں والا ہے، فیملی بڑی ہے، تو وہ سارا گوشت اپنے گھر کے لیے بھی رکھنے کی اجازت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے، اس کے پاس کئی بکرے ذبح کیے ہیں اور وہ مشترکہ قربانی میں حصہ لیتا ہے اور تھوڑا سا گوشت رکھا اور باقی سارا گوشت اس نے صدقہ کر دیا، غریبوں میں بانٹ دیا، پورے کا پورا گوشت صدقہ بھی کر سکتا ہے، پورے کا پورا گوشت زیادہ بال بچے والا ہے تو رکھ بھی سکتا ہے، اور شریعت کی روح سے 3 حصوں میں تقسیم کر کے بھی وہ کام لے سکتا ہے۔ بالکل مولانا، یہ چیز آپ نے صدقے کا ذکر کیا۔ اگر قربانی کا جو گوشت ہے وہ صدقہ ہوتا ہے تو کیا سعادات کے لیے وہ جائز ہے؟ نہیں، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ قربانی ہی کا گوشت ہے۔ پورا گوشت ایک ہے صدقہ نافلہ، ایک ہے صدقہ واجبہ۔ ایک واجب جو ہے نا صدقہ جو ہوتا ہے وہ آپ سادات اکرام کو نہیں دے سکتے۔ جیسے میرے جیب میں پیسے ہیں، میں نے اٹھا کر کے کسی سادات میں سے کسی کو ضرورت تھی تو میں نے مدد کر دیا، اس کو کہتے ہیں شریعت میں صدقہ نافلہ، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں میں نے جو پورا گوشت صدقہ کر دے سے مراد یہ ہے کہ پورے کا پورا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دے۔ قربانی کا گوشت یہ صدقے کا نہیں ہے، اس میں سب کھا سکتے ہیں، سادات بھی کھا سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ جو احترام نہیں کرتے اس کا، ان کو نہ دیا جائے۔ مولانا، ایک بڑا مسئلہ یہ بھی آیا ہے، حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا بھی تھا، کئی لوگوں کے بیان بھی آئے تھے کہ اجتماعی قربانیوں میں بہت ساری دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس پر کیسے نظر رکھنی چاہیے؟ اسی لیے جہاں پر قربانیاں ہوتی ہیں، اتھینٹک جتنی جگہ ہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں انہی کے پاس یہ قربانیاں کروائیں۔ جن پہ آپ بھروسہ نہیں کرتے ہر جگہ جا کر کے پیسے دینے کی کوشش نہ کریں۔ جہاں پر اطمینان ہو، جہاں پر یہ جو لوگ اتھینٹک ہو، جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، ایسی جگہ ہی قربانی کرائیں۔ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قربانی کرنا ہی ہے،
الحمدللہ کئی جگہ پر ہمارے علماء اکرام کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا الحمدللہ یہ پوری طریقے سے شریعت مطہرہ کی روح سے شریعت کی پابندی کے ساتھ ساری قربانیاں ادا کی جاتی ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے مولانا کہ قربانی کے دوران جو ہے جو اپنے اپنے مکانوں میں قربانی دیتے ہیں چھوٹے جانوروں کی بھی، وہاں پہ اڑوس پڑوس میں بہت زیادہ گندگی ہو جاتی ہے قربانی کی وجہ سے، غلاظت ہو جاتی ہے، تو دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ مایوس یا ناراض ہوتے ہیں، تو کس طرح سے ہم لوگوں کو دوسرے مذہب والوں کو تکلیف دیے بغیر یہ قربانی کرنی چاہیے؟ جب بقرعید کا موقع آتا ہے تو جمعہ کے بیانوں میں سارے مساجد کے علماء کرام اس بات کا اعلان کرتے ہیں النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان سے ہے۔ ہم اپنے گھر میں بھی صاف رہیں، خود کو بھی صاف رکھیں، اپنے محلوں کو بھی صاف رکھیں، چونکہ ہم ایک اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں اور اسلام نے پاکی صفائی سکھایا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہیں سکھائی گئی کہ پاکی آدھا ایمان ہے، تو پاک صاف رہیں۔ آج کل تو BBMP کی طرف سے گاڑیاں بھی آتی ہیں، سہولت بھی ہے، باقاعدہ مسجد میں ان کے لیٹر بھی آتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں، تو میں اعلان کرتا ہوں ان کی طرف سے کہ گاڑیاں بھیجی جا رہی ہیں، گاڑی میں ہی سارا اس کا کچرا وغیرہ ڈالیں، اس کے ویڈیوز بنانا، ذبح کا خون والے ویڈیوز بنانا، جانور کی کٹنگ کی ویڈیوز، یہ سب ویڈیوز بنانا، شیئر کرنا سب نہ کریں۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے دے، خاموشی سے کریں، بہتر انداز میں کریں، اچھے انداز میں کریں، خوب دل کھول کر کے کریں، لیکن اس طریقے کے ویڈیوز بنانا، محلوں میں گندگی کرنا ہرگز نہ کریں۔ مساجد کے اطراف بھی جہاں مسجدیں ہیں، اپنے گھر کے اطراف بھی سارے ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک چیز یہ بھی ہے، عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بکری کی قیمت 10-15 ہزار میں ہوتی ہے، کچھ لوگ شوقیہ طور پر بڑے بکرے لاتے ہیں جس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اگر وہ بڑا بکرا، کیونکہ اسلام نے کہا کہ جانور خوبصورت ہو اور جانور فربا ہو، موٹا ہو اور دیکھنے میں اچھا ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا یہ اچھا ہے، لیکن حد سے زیادہ اس میں اگر دکھاوے کی نیت ہو کہ دیکھو کہ میں نے اتنا بڑا جانور دیا ہے، تو کوئی بھی عمل، چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا قربانی ہو، کوئی بھی عمل اسلام میں اگر نیت خراب ہو گئی تو قربانی چلی گئی، نماز چلی گئی۔ جیسے کہ 7 لوگ حصے میں ایک جانور میں، جو بڑے جانور میں قربانی ہوتی تھی 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک شخص کی گوشت کھانے کی نیت ہے، 6 کی نیت اللہ کی رضا ہے اور ایک کی نیت گوشت کھانے کی ہے، تو 7 کی قربانی خراب ہو گئی۔ تو اس میں پتہ چلا اسلام میں نیت کا بڑا دخل ہے، نیت بالکل صاف ہونی چاہیے۔ آپ کتنا بھی بہتر جانور خریدیں، اگر آپ کو اللہ نے زیادہ مال دیا اور اس کی رضا کے لیے آپ مال خرچ کر رہے ہیں، تو آپ کا مال خرچ کرنا سبحان اللہ اچھا ہے، لیکن اگر آپ نے دکھاوے کی نیت کر لی تو آپ کا چھوٹا ہو یا بڑا، آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی، اس کا خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے مولانا عظمت اللہ صاحب، ان کا کہنا ہے کہ قربانی دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ محلے میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، دوسرے مذہب والوں کو بھی تکلیف نہ ہو، چاہے اگر آپ کے پڑوسی مسلمان بھی ہیں ان کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے قربانی کی وجہ سے، اس کا خاص خیال رکھیں اور دکھاوے کے لیے قربانی نہ دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو اجتماعی قربانیاں ہوتی پہلے بھی ہوا کرتی تھی، اس میں بھی بہت زیادہ دھاندلیاں ہوا کرتی ہیں، دیکھ کر آپ اجتماعی قربانیوں میں حصہ لیں۔ زیادہ تر کرناٹک میں اجتماعی قربانیاں اس مرتبہ زیادہ نہیں ہو پا رہی ہیں کیونکہ بہت سارے پابندیاں عائد ہیں۔ بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے لیکن اس میں عمر کی قید ہے، اس وجہ سے بہت سارے جگہ پہ قربانیاں زیادہ بڑے جانوروں کی نہیں ہو رہی ہے۔ چھوٹے جانوروں کے لیے یہ ہے، بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ چھوٹے جانور یعنی بکروں کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے تو کیسے قربانی کی جائے، تو مولانا نے بتایا کہ اگر قیمت زیادہ ہے، آپ نہیں بیئر کر سکتے تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، تو اس میں کوئی پریشان یا غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات مولانا نے ہمیں بتائی، آپ اس کا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ کیمرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد قاضی، بنگلورو۔